رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران ملت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میرے عزیز محترم ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے بہت ہی بہترین مہینہ ہم کو جو عطا کیا ہے، تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی برکات، انوارات اس مہینے میں اتار کر ہم کو ان سے آراستہ، ان سے نوازا ہے۔ چونکہ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، کرونا وائرس کی مارا ماری ہے، اس کڑی مشکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے امتحان رمضان المبارک کا ہے۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اگر مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے۔ اللہ کے نبی ممبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ پریشان، یہ ماجرا کیا چل رہا ہے؟ دوسرا قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ تیسرا قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب ماجرا دیکھا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آمین کہتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، ممبر پر تشریف فرما رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا ہو، آپ پر درود نہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، یا والدین میں سے والد یا والدہ کو پایا اور ان کی وجہ سے اس کو جنت نہ ملے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا کتنا مبارک مہینہ یہ عطا کیا ہوا ہے کہ جس مہینے کی برکات کو نہ لینے پر، جس مہینے کے انوارات کو نہ لینے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہیں، فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے ہیں، ان کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے، اور دعا پر آمین کہنے والے ہمارے اور آپ کے آقا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بڑی بدبختی ہے ہمارے لیے، بڑی ہلاکت ہے ہمارے لیے کہ اتنا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے اور اس کی قدردانی ہم سے نہ ہو سکے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، اس کی قدردانی صرف یہ ہے کہ ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، فارغ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بلکہ ہمارا ہے کہ اگر ہم اس رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے روزے رکھنے کی برکت سے ہماری نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں، ہماری روحانی جسمانی کمیوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے روزہ رکھنے پر ہمیں خود اللہ مل جاتا ہے۔ اس مہینے میں نماز پڑھنے پر، اگر فرض نماز پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں 70 فرض نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے۔ سنت ادا کرتے ہیں تو غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تراویح کی نماز میں ایک سجدے پر 1500 نیکی کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو گنتی ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ذالک فضل من اللہ، یہ تو ہمارا فضل ہے، ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بہت مبارک مہینہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے طرف سے جتنے احکامات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے ارشادات ہیں، ان کو نہ ماننے والوں کے لیے ناراضگی جتائی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کا قیامت کے دن دیدار بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو
تو بڑی ہلاکت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس مہینے کی قدردانی نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کپڑے سینے پرونے کا کام کر رہی تھی کہ اچانک آپ کے گھر میں تیل کا چراغ ہوا کرتا تھا، تیل کا چراغ بجھ گیا، آپ کے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی، آپ ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ حجرے میں آنے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ حضرت عائشہ کیا ہوا؟ آپ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گر گئی ہے اندھیرے میں اپنی سوئی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس چہرے کے منور ہونے سے میرا حجرہ منور ہو گیا اور وہ سوئی مجھے دکھ گئی اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا چہرہ بڑا خوشنما، خوشگوار، روشن نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کا ارشاد فرمانا صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا اس وقت کے صحابہ کے لیے یا صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے۔ سوال کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کا جواب کیا ہے، سن کر آپ بھی اللہ کے نبی کی ذات پر قربان جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، بڑا بدقسمت، بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو روز قیامت کے دن اس روشن چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس منور چہرے کی وجہ سے تجھے تیری سوئی مل گئی، قیامت کے دن میرے اس منور چہرے کی وجہ سے میری امت کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ چہرہ انہیں کو نصیب ہوگا جو متقی ہوگے، جو پرہیزگار ہوگے، جو اللہ رب العزت کے حکموں کو جان جان کر بجانے والے ہوگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے والے ہوگے، عمل صالحہ کرنے والے ہوگے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوگے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تڑپ اٹھیں گی کہ میرے امت کو جہنم کے پاس کیوں لے جایا جا رہا ہے گھسیٹ کر؟ تو فرشتے اللہ کے نبی سے دریافت کریں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھا مگر آپ کے دین کی فکروں کو اپنے اندر نہیں اوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا اس وقت، سحقن سحقن، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ کتنی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شفاعت کرنے والے، جن کی شفاعت کے علاوہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جانے والی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری آپشن ہمارے پاس ہے کہ جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان کی زبان سے اگر ہمارے لیے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی ہلاکت اور بربادی کی بات ہوگی۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کو پینا ہے، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا، ہم کو اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر جان جان کر عمل کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ ہم کو ملا ہے، اس مہینے کے روزوں کو رکھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو منانا ہے۔ یہ جو وبا چل رہی ہے، کرونا کی وبا، اس طرح اللہ رب العزت سے دعا مانگ مانگ کر اس وبا کو ہم کو اس دنیا سے دور کرنا ہے۔ بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، لیکن غیر لاک ڈاؤن کے موقع پر جو ہمارے کام کاج ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی عذر ہوتا تھا، وہ عذر بھی اس وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے سامنے اگر ہماری پکڑ ہوتی ہے کہ آپ کو عذر نہ ہونے کے بعد بھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو ہم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سوال ہوگا تو ہم اس وقت اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ تو سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑے غنیمت والا مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے کو ہمارے اعتبار سے اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ امت بڑی نازک امت ہے، بڑی پریشان امت ہے، اس امت کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں بہت دشواری ہو رہی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رحمت کا رکھا، دوسرا حصہ مغفرت کا رکھا، تیسرا حصہ آگ سے خلاصی کا رکھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
کوئی بہانہ چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پیارے نبی، اس لاڈلے نبی کی امت کی مغفرت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان بہانوں میں سب سے بڑا بہانہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کو بنایا کہ بڑے سے بڑے بدبخت کی بھی اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت فرما دیتے۔ کہا کہ اس امت میں 3 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار طبقہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو متقی تو نہیں مگر بدبخت بھی نہیں ہے، بین بین ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کو نہیں سمجھتا اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب ہے، پہلے عشرے میں اللہ رب العزت ان پر رحمت کی ایسی بارش نازل کرتے ہیں کہ جنت کا پروانہ ان کے لیے ایسے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مل جاتا ہے۔ دوسرے عشرے میں جو بین بین لوگ ہیں، جو اتنے متقی تو نہیں مگر اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، کبھی نہیں بجاتے ہیں، تو دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت ان کو موقع دیتا ہے کہ رحمت خاصہ میں یہ آ جائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، پھر ان پر رحمت خاصہ نازل فرمائے۔ پھر تیسرا وہ طبقہ ہے جو بڑا بدبخت طبقہ ہے، اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ پہلے عشرے میں نہیں مان رہے ہیں، دوسرے عشرے میں یہ سدھر جائیں گے، دوسرے عشرے میں نہیں سدھرے، تیسرے عشرے میں سدھر جائیں گے، اور پھر تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت اس بدبخت طبقے کو آگ کی خلاصی کا پروانہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، تم پر رحمت آ گئی، تم پر میری مغفرت ہو گئی، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دیا، جہنم سے تمہاری خلاصی کر۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی غریق رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ مہینے کی برکت سے بہت سے انعامات سے نوازا، اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، اور قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی ہے۔ اس مہینے کی قدردانی یہی ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، سحری کا خاص طور سے اہتمام کرے، افطار کے وقت میں ہمارے اڑوس پڑوس کا خیال رکھے۔ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم پر ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے، جس طرح قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مصداق ہمیں بنایا ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرو، اسی طرح ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ پڑوسیوں کا بھی حق ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کچھ سالن بنتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کر اس سالن کی کوانٹٹی کو بڑھائے اور ہمارے پڑوس میں تقسیم کرے۔ تو رمضان المبارک میں ایک نیکی کو اللہ رب العزت 10 گنا سے 700 گنا تک کے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے کمانے کا مہینہ ہے، تو ہم غریبوں کی بھی مدد کریں، ہم اپنے زکاتوں کے ذریعے، اپنے صدقات کے ذریعے، اپنے فطرے کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم اپنے اعتبار سے بھی فکر کریں، ہم دوسروں کے اعتبار سے بھی فکر کریں۔ کرونا وائرس کی جو بیماری چل رہی ہے، اس بیماری کے اندر ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں، ہمیں جو بھی پریشان حال نظر آ رہا ہے ان پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے۔ پریشانوں کی پریشانی دور کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ مال ہوگا تو ہم لٹائیں گے، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، ہم اپنے معاشرت کے ذریعے، ہم اپنے حسن سلوک کے ذریعے بھی ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے بہت مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ